یہ اللہ کی شان شان ہی نہیں کہ اللہ کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چلنے لگے۔ کوئی دوست ہو عیسائی، اس کے ساتھ اس کی خوشی کو اپریشیٹ کرنا، ہیپی کرسمس ڈے کہنا، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے، ابن آدم کے لائق نہیں تھا کہ وہ میرا انکار کرے، لیکن اس نے مجھے جھٹلایا، اور ابن آدم کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے، لیکن اس نے مجھے گالی دی۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کو گالی دینا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو گالی دینا یہ ہے فَقُولُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، نور من نور اللہ کہا جائے، اللہ کے نور میں سے کسی کو نور قرار دے دیا جائے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور آج لوگ سوال کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہیپی کرسمس ڈے کہہ دینا، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ اگر کسی کے باپ کو کوئی گالی دے، کسی کی ماں کو کوئی گالی دے، وہ کہے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گا، میں تجھے سخت جواب دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے کے لیے ایسا بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے اس کے متعلق انسان پوچھتا ہے، ایک مومن مسلمان کہلوانے والا، کہ میں ان کے ساتھ ان کی خوشی کے اندر شریک ہو سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ چیز کہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، کہ عیسیٰ ایک رسول تھے، جیسے پہلے کئی رسول گزر چکے اسی طرح وہ بھی ایک رسول تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، طیبہ تھی، پاک تھی۔ کانا یأکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کا حصہ ہو، اللہ کا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا کھانا انسان کی کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ سمجھایا کہ وہ دونوں عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے والے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آیات کھول کھول کے، نشانیاں دے دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ جو بندہ کھانا کھائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ دنیا کی حاجات، اس کے ساتھ ضرورت ہو جسے، وہ نہ خدا ہو سکتا ہے، نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ خدا ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ صرف عیسائی ہی نہیں، آج کا مسلمان اس چیز کے اندر ملوث ہے، وہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے والا ہے۔ پوچھا جائے کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا، اللہ نبی وارث۔ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں، کہنے میں یہ جملے ہلکے ہیں، لیکن ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ دے اور انسان کو اس کے اندر شک کر دے، اس بات سے آسمان پھٹ جائے۔ اولیاء اللہ سے غیب کے اندر مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے نبی، قل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے میرا خدا اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر کوئی شریک نہیں۔ احد اکیلا ہے وہ، اللہ الصمد بے نیاز ہے وہ، ہر قسم کے انسان سے، فرشتوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے اللہ بے نیاز ہے۔
اللہ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، وہ کسی کی محبت کے اندر بندھا ہوا نہیں، وہ کسی کے غصے کے اندر، اس کے دبدبے کے اندر عاجز نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ تین ہے، ہیپی کرسمس ڈے کہنے والوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کی کوئی ماں نہیں، اکیلا ہے وہ، اس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نبی وارث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا حصہ قرار دے دیتے ہیں، اور نور من نور اللہ کیا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ حضرات محترم، قرآن کی وہ سورہ جسے پڑھنے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورہ اخلاص وہ ہے جو بندہ اسے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے 10 سپارے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سورت تو وہ ہے جسے 2 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 20 سپارے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو بندہ 3 مرتبہ اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مکمل 30 سپارے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی چھوٹی سی سورت ہے، وجہ کیا ہے؟ اسے 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 سپارے اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا اجر اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے اندر اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اس کے اندر اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کی پہچان کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ سورہ اخلاص کا مطالعہ کر لے، جسے پڑھنے سے اللہ پورے قرآن کا اجر عطا کر رہے ہیں، جسے پڑھنے سے اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آج لوگ اس سورت کا علم ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن کے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ ساتھ کھڑے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا یہ جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے کسی شخص کی آواز سنی جو قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے آواز سن کے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ صورت کو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، اس کے پڑھنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، مشکلوں کا رب ایک ہے، نعمتوں کا رب ایک ہے، آئی مصیبتوں کو ٹالنے والا وہ اکیلا ہے۔ لا یارمی والدہ نا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ ایک ہے، تنہا ہے، مشکلوں کا رب، مشکلیں ٹالنے والا، مشکلیں ڈالنے والا، آزمائشیں ڈالنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، بارش برسانے والا، دھوپ کو نکالنے والا، سورج نکالنے والا، یہ ساری طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، بے نیاز ہے وہ، ہر انسان سے بے نیاز ہے وہ۔ اس نے یہ آسمانوں زمین کا نظام پیدا کیا، قائم کیا، وہ ان ساری چیزوں کے شر سے، ان کی محبت سے، غلو سے، زیادتی سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے، اسے پاک کہو، بے نیاز کہو۔ آج لوگ
غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کے اندر لوگ غیر اللہ کے وسیلے عطا کرتے ہیں۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اولاد نہیں اس کی، کوئی والدین ماں باپ نہیں اس کا۔ جو بندہ کرسمس ڈے ہیپی سنتا ہے، اس کے اوپر خوش ہوتا ہے یا اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ سن لے اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو گالی دی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دنسا دے، تمہارے اوپر آسمان گر پڑے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے لگے۔ کوئی بھی اسلامی کسی غیر مسلم کا ڈے ہے، دن ہے، اس کے اوپر اس کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کرنا۔ اگر اس کی اسلامی تہذیب کے اندر، کسی بھی غیر مسلم کی اسلامی تہذیب کے اندر، اسلامی ڈے کے اندر، اسلامی دن کے اندر کوئی مسلمان شامل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، کہ اس 25 دسمبر کے اوپر ان کی طرح سیلیبریٹ نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی ایسی دوست کے پاس غیر مسلم ہے اسے خوشی کی یہ خبر دینی ہے یا قبول کرنی ہے، یا موبائل پہ انٹرنیٹ پہ ایسی کسی خبر کو پھیلانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ عیسائی ہے، یہودی ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، میرا دل کے بڑا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منع کیا ہے کسی غیر مسلم کو دلی دوست نہیں بنانا۔ اگر تمہیں رستے کے اندر ملے، اسلام کے اندر پہل نہیں کرنی اور ان کو تنگ رستے کے اوپر دھکیل دینا ہے، دلی دوست نہیں بنانا، ان کے خوشیوں کے اندر شریک نہیں ہونا، عام دنوں کے اندر دعوت دینے کے لیے، محبت کے لیے کسی غیر مذہبی تہذیب کے اندر شامل ہو جانا، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ 25 دسمبر ان کا ایک اسلامی ڈے ہے اور اس کے اوپر وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔